یہ جب سے اس ایرانی جنرل کا قتل ہوا ہے تو اس کے قتل کی خبر سنتے ہی ایک حدیث ذہن میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ ایک بڑے آدمی کا قتل ہوگا اور اس کے بعد ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی۔ تو کیا یہ ہے وہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے قیامت کی علامات کو بیان کیا ہے؟ بنیادی طور پہ وہ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں وہ ان چند ایک کے گرد گھومتی ہیں۔ ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے زمانے میں ظاہر ہوئیں۔ عراق کے متعلق فرمایا تھا کہ درہم ولا قفیز، ایک روٹی کا ٹکڑا اور ایک آنا انہیں کہیں سے نہیں ملے گا۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ کون کرے گا؟ تو نا من قبل روم، عیسائی کریں گے۔ اور پھر عرض کیا گیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہی حال شام کا ہوگا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا اور ایک درہم، ایک سکہ نہیں دیں گے، سینکشنز لگ جائیں گی۔ یہ سینکشنز جس نے بھی دیکھی ہیں خدا کی پناہ ہے، خدا کی پناہ۔ پھر فرمایا تھا کہ شام میں جب یہ ہوگا تو پھر تم دیکھو گے کہ اس کے بعد ایک خلیفہ تمہارے یہاں آئے گا، اتنا مالدار ہوگا، اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ تو لٹاتا پھرے گا، پیسے کو گنے گا بھی نہیں۔ تو راوی کہتا ہے، مسلم میں آتا ہے کہ کیا یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اور یہ بھی اس میں ایک جگہ آیا ہے کہ ایک شخص مرے گا اور اس کے مرنے پہ جنگ شروع ہوگی۔ تو فوراً خیال آیا کہ اسے دیکھنا چاہیے، یہ کہیں یہی تو نہیں ہے جس سے امریکنز نے مارا ہے اور کوئی خدا نخواستہ کوئی جنگ شروع ہو جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جب یہ زمانے آ جائیں تو علیک بالنفس خاصہ، صرف اپنی ذات کی پرواہ کرنا، بس لا العوام، اور لوگوں کو چھوڑ دینا۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے اور ایک فکر ہے اور ایک جادہ عمل ہے کہ پھر اس وقت کرنا کیا ہے جب یہ سارے حالات آ جائیں۔ تو ایک طریقہ یہ بھی فرمایا کہ پھر پیچھے ہٹ جانا۔ اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں سونے والا آدمی جاگنے والے سے اچھا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے جو پیدل چل رہا ہوگا نا، اس سے بہتر ہے وہ جو بیٹھ جائے گا۔ اور فرمایا یہ چلنے والا دوڑنے والے سے اچھا ہوگا، اور دوڑنے کی کوشش جو کرے گا وہ ان مواقع، ان جگہوں کو دیکھے گا جہاں پر فتنے ہیں، آزمائش کی چیزیں ہیں۔ تو راوی کہتا ہے کہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل۔ آپ نے فرمایا دنیا میں خون ریزی پھیل جائے گی، انٹرنیشنل لیول پہ لوگ ایک دوسرے کو کھا جائیں گے، مار دیں گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے ہتھیار، اپنی تلوار توڑ دینا اور گھر میں چھپ جانا۔ اس نے کہا کوئی آ جائے تو فرمایا کچھ نہ کہنا، قتل ہو جاؤ گے، اور قتل کرنے کا گناہ اور یہ سب چیزیں اسی کے ذمے ہوں گی جس نے کیا ہے، تم کچھ نہ بولنا۔ تو فرمایا اپنی فکر کرنا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ ہے جو مجاہدے کا ہے، طاقت کا ہے۔ مجاہدہ بڑی چیز ہے کہ آدمی ان فتنوں میں رہ کر
اللہ کے لیے کام کرتا رہے، ان فتنوں کا رد کرتا رہے۔ اور وجہ اس کی یہ بھی ہے جو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہی تھی۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تم جب ان آزمائشوں میں آؤ گے تو تم جانتے ہو کہ تمہارا پالا، یہ یعنی اس روایت کا مفہوم ہے، ایگزیکٹلی الفاظ یہ نہیں ہے، تو فرمایا تمہارا پالا پڑے گا عیسائیوں سے، اور تم جانتے ہو کہ 4 صفات ہوں گی عیسائیوں میں، اور انہوں نے کہا کہ وہ شکست کھائیں گے، پھر غور کریں گے، پھر حملہ کریں گے۔ اسرع الناس، سب سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے والے جب لوگوں پر قدرتی آفات آئیں گی، قدرتی آفات جتنی زلزلے اور سیلاب اور یہ چیزیں، اور فرمایا کہ ان کی تعداد بہت بڑھ جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے مستورد رضی اللہ عنہ تھے غالباً، یا جو بھی راوی تھے، ان سے کہا کہ ہوش کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ ان نے کہا حضرت یہی سنا تھا کہ تعداد بہت بڑھ جائے گی۔ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہی ہے، چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ دجال یہودی ہوگا، تو کوئی نہ کوئی مذہب تو اس کا ہو گئی۔ تو اس لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ شام میں ایسے حالات آ جائیں گے، پھر فرمایا تھا مصر میں بھی ایسے ہی ہو جائے گا، اور 3 مرتبہ یہ کہا، یہ یروشلم، یہ بیت المقدس، فرمایا تھا یہ تم دیکھو گے آباد ہوگا، اور جب یہ آباد ہوگا تو میرا شہر برباد ہو جائے گا۔ اب یہ جو کچھ سعودی پالیسی ہے، وہ دین کے شاعر کا احترام اٹھتا چلا جا رہا ہے، بدعات آنے لگی، وہ چیزیں جن پہ ان کے آبا و اجداد قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب ادھر دیکھو تو یروشلم امریکہ نے اسے اپنا سفارت خانہ چیزیں منتقل کی، اور ادھر مدینہ منورہ میں یہ تباہی نظریاتی اعتبار سے بھی پھیل رہی ہے اور عملاً بھی پھیل رہی۔ خواتین کا شیوع، خواتین کا سرکاری عہدے، پرائیویٹ عہدے، یہ کب تک حجاب اور پردہ رہے گا؟ ایک نسل نہیں بدلنی اور یہ سب حجاب اور پردے ختم ہو جائیں گے، اور 2-3 نسلیں ہیں ممکن ہے اس کے بعد ساری وہ چیزیں رائج ہوں جو یورپ میں رائج ہوئی ہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ پھر دجال اور ان چیزوں کے گزرنے کے بعد فرمایا تھا یہ جو دیکھتے ہو نا تم، یہ میرے گھر کے پاس والا ستون، فرمایا تھا اس پہ کتے پیشاب کریں گے آ کے، سب جنگل ہی جنگل ہو جائے گا، سب ہر طرف پودے اور جھاڑیاں اور جنگلی چیزیں یہ اگ جائیں گی۔ یہ تو خیر بہت بہت بعد کی بات ہے، لیکن جس نہج پہ دھیرے دھیرے یہ چل رہے ہیں اس کا انجام بھی فرمایا تھا کہ انجام آخر کار کے ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ جب یہ زمانے آئیں گے تو دنیا میں بے وقوف لوگوں کو حکومتیں ملیں گی۔ ایک یہ فرمایا کہ بے وقوف ہوں گے، دوسرے فرمایا کہ ان کے اخلاق درندوں کی طرح ہوں گے، جس طرح جانور ہوتے ہیں نا کہ جو اس کی خواہش ہے اس خواہش کا غلبہ ہو جائے گا اس کی ذات پہ۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ بے عقل لوگوں کو حکومتیں ملیں گی، اور ایک جگہ تو نام لے کے فرمایا کہ جہجہ ایک آدمی ہوگا اور اس کے 4 بیٹے ہوں گے، عبد الکبیر ان میں سے ایک، اور 3 اور بھی نام گنوائے۔ فرمایا یہ ایک آدمی کے 4 بیٹے اور ان کی سلطنت آ جائے گی، اور وہ کہتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم کہ اس کے والد کا نام عبد المجید ہوگا۔ آئے گی، اب دنیا میں کہاں آئے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا،
لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ ڈنڈے کی حکومت ہوگی، زور پہ چلے گی، اور اس زمانے میں یہ جنگیں ہوں گی، اور اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ پرندہ اڑے گا اور تھک کے گرے گا اور مر جائے گا، انسانی گوشت کے علاوہ اسے کوئی چیز نہیں ملے گی، پرندے کئی کئی میل تک اڑتے ہیں، ایک جگہ آیا حدیث میں کہ مر جائے گا، اس کی جان نکل جائے گی، اور اس سے جو تعفن پیدا ہوگا اور دنیا میں جو تباہی اس سے مچے گی، یہ سب عالمگیر جنگوں کی طرف دنیا چلی جائے گی، کیونکہ بے عقل لوگوں کو فرمایا تھا حکومت ملے گی، عقل نہیں ہے، اور اخلاق جانوروں جیسے ہوں گے، جانوروں کے اخلاق جو ہوتے ہیں، اب شیر کی کوئی زبان سمجھتا ہو تو شیر اپنی درندگی پر فخر کرتا ہوگا کہ میں نے اتنے جانور مار لیے،